آئیے ناظرین کرام بڑھتے ہیں علماء کرام کی طرف. رب کا مہمان ماہ رمضان. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے حضور زیغم اسلام، حضور مفکر اسلام، حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. تو آئیے آغاز بھی آپ ہی سے کرتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب، رب کا مہمان ماہ رمضان، ابتدائی طور پر اس ماہ مبارک سے متعلق کیا کلام فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ہمیں ایک دفعہ پھر ملنا، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا کرم و شکر ہے. الحمدللہ. یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کی تعریف قرآن مجید فرقان حمید میں خود موجود ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا. سبحان اللہ. رمضان شریف کی کرامت و عظمت کے اندر یہ ہے کہ ایک تو نزول قرآن کا سلسلہ اس مہینے میں شروع ہوا، اور پھر اس مہینے کا خاصہ یہ ہے کہ عبادتوں کے اندر ایک عظیم عبادت جو روزہ ہے وہ اسی مہینے کے اندر جمع ہوتی ہے بصورت فرضیت کی. جس طرح کہ آگے ارشاد ہوا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جسے رمضان ملے گا وہ روزہ رکھے گا، اور جو رمضان کو پائے وہ رمضان کے روزے رکھے. اور رمضان کا روزہ یقیناً یہ دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے اس کی فرضیت کی گئی. اور ترتیب کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، جیسے نماز کو فرض کیا گیا، پھر زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، اس کے بعد روزے کو فرض کیا گیا. رمضان شریف کے دو خاص اختصاص ہیں، ایک حصول قرآن اور دوسرا یہ عظیم عبادت جو ہے وہ یعنی روزے کے حصول. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس مہینے کی آمد پر مبارکباد پیش فرماتے تھے. سبحان اللہ. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل خطبے اس پر موجود ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ذکر فرمایا، اور خود حضور نے ذکر فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو جو ہے کہ وہ پابند سلاسل کر دیا جاتا، قید کر دیا جاتا، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حضور سید عالم فرماتے ہیں اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا جو روزے کی توفیق اس مہینے میں اللہ عطا فرماتا ہے، ان کی قدر و مقام اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو بھی اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ قدر والی ہوتی ہے، اور وہ عبادت اس سے حاصل ہو رہی. پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے، یعنی لیلۃ القدر. یہ حضور سید عالم کا ایک طویل خطبہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی افادیت اور فضیلت کو بیان فرمایا. ایک تو حصول قرآن ہے، دوسرا جو ہے کہ وہ رمضان شریف کے اندر روزے کا ملنا. پھر اس میں ایک یہ حال دیکھیے کہ حضور سید عالم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس میں نوافل جو ہے اس کا اجر فرض کی طرح ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اور فرضوں کا اجر جو ہے وہ 70 فرضوں کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی آخرت اور قبر و حشر میں بندے کے لیے کیا چیز سب سے بڑی انعام کی ہے؟ وہ اجر و ثواب ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کئی گنا زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے. یعنی نوافل جس پر اجر ایک ہونا چاہیے لیکن اس کا اجر فرضوں کے برابر ہوتا ہے، اور فرض کی ادائیگی پر اجر جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. اور اس سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر روزے کی فرضیت کا بیان موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو گویا کہ اس روزے کو جو فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تو وہ روزے کو بصورت تربیت اور فرضیت کے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر رکھا ہے. جس طرح کہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ زمر کے اندر کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا صابرین جو ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ان کو پورا پورا اللہ رب العالمین حساب عطا فرمائے گا. یعنی ان کے اعمال نامے اور نیکی میں سے حافظ صاحب کوئی کٹوتی نہیں ہوگی. جب مفسرین کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ عبادتوں کے اندر وہ کون سی عبادت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین پورا اجر عطا فرمائے اور اپنے فضل سے کٹوتی نہ فرمائے، تو وہ ان تمام اعمال کے اندر ہمیں ایک عمل نظر آتا ہے، وہ ہے صبر. اور صبر کی تعبیر مفسرین نے یہاں پر کی ہے صوم، یعنی یہاں روزے دار کے بارے میں ذکر کیا گیا. جیسا حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبک، فرمایا جو رمضان میں روزہ رکھے اور رمضان کی راتوں میں قیام کرے تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے پچھلے سارے خطاؤں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبک، جس نے رمضان کی رات میں اللہ کے حضور قیام کیا، اور علماء نے اس کی تعبیر جو ہے تراویح کے ساتھ کی ہے کہ جس نے تراویح کو نماز کو ادا کیا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک روایت اسی طرح من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبک، جس نے رمضان میں روزہ رکھا، اور یہ پہلی روایت میں جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا ہے اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے، تو فرما غفر لہ ما تقدم من ذنبک، اس سے پہلے کے تمام اعمال جو ہیں جو اگر اس نے اس میں کوتاہی برتی ہے اور اس میں صغیرہ کا مرتکب ہوا ہے تو اللہ رب العالمین اس مہینے کے صدقے اسے معاف فرما دیتا۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور پھر یہ وہ مبارک مہینہ ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ابتدائی گفتگو قبلہ شاہ صاحب نے فرمائی ہے، یقیناً اسی سے ہمارا شوق اور انٹرسٹ بڑھ گیا ہوگا کہ یار واقعی یہ لمحات ماہ رمضان کے بڑے ہی قیمتی ہیں، ضائع نہیں کرنے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ مفتی سمر عباس قادری صاحب جو ماشاءاللہ ہر سال ہی ہماری رحمت رمضان نشریات کی رونق ہوتے ہیں، ہماری اس رونق کو دوبالا کرتے ہیں، آج پہلی رات ماشاءاللہ آپ تشریف فرما ہے۔ میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ اہل سنت کے اسلام کی دو عظیم ہستیاں الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور ہم ان سے اکتساب فیض کر رہے ہیں اور استفادہ پا رہے ہیں الحمدللہ۔ حضرت یہ ارشاد فرمائے گا کہ مفتی صاحب کے حدیث پاک میں ہے کہ شہر اللہ، یعنی اس مہینے کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہا گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ دیگر اسلامی مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کی جو فضیلت و اہمیت ہے اس پر آپ کلام فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جملہ ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں خلاق عالم یہ ماہ صیام، ماہ مبارک ہمیں زندگی میں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، اور تمام تر اس کی جو جہاد عبادات کی ہیں اس کے ساتھ ہمیں ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق بخشے، اور اللہ کرے کہ رمضان مدینہ دیکھنا بھی نصیب ہو جائے۔ آمین آمین آمین۔ اور اس کے بعد میں حافظ صاحب آپ کے لیے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کے لیے، آپ کے جملہ معاونین اور مخلصین کے لیے، اور اس سے بڑھ کر مجھے خوشی یہ ہے کہ آج رمضان شریف کی پہلی نشست ہے ہماری، اور آپ نے آغاز ہی ایک سید زادے سے فرمایا۔ اللہ اکبر، بڑے ہی لطف کی بات ہے، سبحان اور اللہ۔ حضرت شاہ صاحب الحمدللہ جو ہمارے صوفیاء ہیں وہ فرماتے ہیں جو عالم ہوتا ہے اس کے پاس نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کا جو فیض ہوتا ہے وہ سینے والا ہوتا ہے، یعنی علم مراد ہے، صحیح، اور جو سید ہوتا ہے اس کے پاس جو آقا کریم علیہ السلام کا فیض ہوتا ہے وہ پشت یعنی نسل پاک والا۔ سبحان اللہ، یہ ذوالجہتین شخصیت ہے جن کے واہ پاس سینے واہ، کا فیض بھی ہے اور پشت کا فیض بھی کیا ہے۔ کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ، اللہ کریم حضرت سبحان کے اللہ۔ علم و فیضان میں برکت عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے قوم کو ایک خوبصورت میسیج دیا، تو اس پر میرا دل بڑا خوش ہوا۔ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ آج میں بڑا ایکسائٹڈ ہوں کہ رمضان شریف اور کیا بات ہے، تو یقینی سی بات ہے ایمان والے کے دل پر اس چیز کا ضرور اثر ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اس معاملے میں آپ کے مقتدیوں میں ہیں کہ اگر آپ نے پہلے کہا تو امام آپ بن گئے، تو ہم پیچھے ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اللہ کریم اس مہینے کی برکات مقتدی پہلے ہم سب بول کو، پڑا تھا حضرت ایسا۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اس کو شہر اللہ کہا گیا اور دیگر مہینوں سے اس کی کیا فضیلت ہے، یاد رکھیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے از اول تا آخر، اس کے اندر ایک مشق دی گئی ہے مسلمانوں کو تزکیہ نفس کی، اور یہاں پر آسانی حضرت حافظ صاحب یہ کی گئی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ شیطان کو باندھ دیا گیا ہے اور پھر کہا ہے کہ تم میری نیکیاں کرو، تم میری عبادت کرو۔ یہ کتنا بڑا احسان اور اکرام ہے اس مسلمان کے لیے کہ تجھے ایک کھلا میدان دے دیا گیا ہے، چاروں طرف سے دشمن ہو پھر بندہ لڑے، یہ بڑی بات ہوتی ہے، اور دشمنوں کو باندھ دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ یہاں صرف نفس سے لڑنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، پھر بھی اگر کوئی بندہ سستی کرے تو یہ غلط بات ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جب سب سے بڑا دشمن باندھ دیا گیا ہے تو اب جو نفس ہے نا، پورا سال 11 مہینے جو اس کے پیچھے چلتا رہا، آج اس کو بھی باندھ لو اور رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ یہ ایک مہینہ پچھلے 11 مہینوں کی شیطانی ساری محنت پر پانی پھیر دے گا، اور جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے مشق ایک تزکیہ نفس کرنے کے لیے، صحیح۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے، یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اس لیے بھی ہے
کہ حضرت حافظ صاحب اس کے اندر جو عبادت ہے نا بظاہر وہ جب کی جاتی ہے تو جب تک بندہ کسی کو بتائے نا اسے پتہ نہیں چلتا. آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں تو اس کا پتہ چلتا ہے یہ رکوع میں ہے, یہ سجدے میں ہے, یہ خیرات کر رہا ہے, یہ حج پہ ہے, یہ زکوٰۃ دے رہا ہے, یہ جہاد پہ ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, بتائیں گے تو پتہ چلے گا. اس کے اندر جو پوشیدگی ہے اور یہی پوشیدگی اللہ کو پسند ہے. کوئی بھی مال ہوتا ہے اس کو خیرات کرنا ہے تو فرمایا پوشیدہ طریقے سے. یہاں تک کہ جب کوئی عبادت کرنی ہے تو فرمایا اپنے دل کو بھی سنبھال کے رکھو کہ اس کے اندر بھی ریا پیدا نہ ہو, مخلص کر کے. یعنی یہ پوشیدگی یہ میرے رب کو بڑی پسند ہے تو وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے. اس لیے یہ دوسروں سے ممتاز ہے کہ اس کے اندر عبادت ہی ایسی پائی جاتی ہے کہ جس کے اندر پوشیدگی ہے. یہ دوسری بات. اب تیسری بات یہ ہے, یہ جو مبارک مہینہ ہے رمضان شریف کا, اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. باقی کسی اور مہینے کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا. اس مہینے کے اندر جب چاند نظر آتا تو آقا کریم علیہ السلام مبارکباد پیش کرتے اور اس کے بعد فرماتے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ نظر رحمت فرماتا ہے ساری کائنات کے مسلمانوں کی جانب, اور جس کی جانب اللہ رحمت فرما دے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ فرمایا یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اگر مومن کے منہ سے بو بھی آئے تو فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں مشک سے زیادہ مرتبے والی ہوتی ہے, اللہ اس کو اتنا پسند فرماتا ہے. اور فرمایا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. یہ کسی اور مہینے کے بارے میں نہیں ہے, یہی وہ مہینہ ہے فرمایا جس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی دوسرے مہینوں سے زیادہ کی جاتی ہے. چونکہ نازل اس میں ہوا ہے تو ان کے اندر مطابقت بھی پائی جاتی ہے, نزول اس میں ہے تو قرات بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے. اچھا, یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک ہر روز وقت افطار اللہ رب العزت ایمان والوں کی بخشش فرماتا ہے. حدیثوں میں لفظ موجود ہے, 70,000 ہیں, 70 لاکھ ہیں, 1 لاکھ ہیں, جتنے بھی ہیں ہم اللہ کے علم الہی میں جو ہے اس کے مطابق ہم کہتے ہیں. حدیث شریف میں ہے آپ صاحب جب آخری رات آتی ہے تو جتنے پورے مہینے میں بخشے جاتے ہیں اللہ آخری رات میں اتنے اور کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ فضیلت کسی اور مہینے کے لیے ہم نے نہیں پڑھی, یہ دوسرے مہینوں سے جدا اور ممتاز مہینہ ہے. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے, فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب اس مہینے کے اندر کوئی بندہ کسی کو روزہ ہی افطار کروا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی روزہ رکھنے والے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے, نہ اس میں کمی نہ اس میں کمی. جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرضوں کا ثواب اللہ رب العزت 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے. یہ کسی اور مہینے کے بارے میں فضیلت نہیں ہے, اگر ہے تو یہ رمضان شریف کے بارے میں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے عمومی طور پر گرمیاں یا سردیاں ہوں نا تو مختلف برانڈز والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیل لگاتے ہیں, ایسا ہی ہے, اور وہ بڑی بڑی آفرز دیتے ہیں, کوئی 50%, کوئی 70, کوئی 60 اور کوئی 40, اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم یہ 2 خریدو گے تو 2 ساتھ فری ہوں گے, 4 لوگے تو یہ. لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ نیکیوں کی سیل لگا دی گئی ہے. اللہ اس کے اندر اتنی بڑی آفرز ہیں کہ پہلے گھڑی سے لے کر آخری گھڑی تک آپ رحمت میں ہیں. آپ کے نفلوں کو بھی فرضوں کے برابر کر دیا گیا, جہنم کے دروازے بند, جنت سجا دی گئی, شیطان باندھ دیا گیا, آپ کے رزق کو بڑھا دیا گیا, آپ کو صبر کا طریقہ بھی بتا دیا گیا. اگر یہ ساری آفرز ہم نے حاصل کرنی ہے تو میرا خیال ہے رمضان سے بڑا آپشن ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. تو یہ مہینہ دوسروں سے ممتاز اس لیے ہے, باقی کئی دنوں میں کئی ایام میں یہ آفرز آتی ہیں لیکن یہ پورا مہینہ ہی مدینہ مدینہ ہے. اللہ کریم بس ہمیں اس سے برکات لینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, آمین اللہم آمین. کیا کہنے مفتی صاحب, ماشاء اللہ. ہمارے دونوں علماء کرام نے, معزز علماء کرام نے ابتدائی طور پر دیکھیں کیسا بیان فرمایا ہے ماہ رمضان کے حوالے سے کہ بھائی دیکھیں یہ اس کے فضائل ہیں. اب مزید آگے کا سفر کرتے ہیں. قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ کیا معمولات تھے اس ماہ میں, کیا ان کا انداز ہوتا تھا. ظاہر بات ہے کہ ہمارے ویورز کو جب پتہ چلے گا تو وہ بھی اس کے مطابق کہ بھائی یہ انداز ہوا کرتا تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کے اصحاب کا, تو ہمیں بھی اس انداز سے گزارنا چاہیے. تو اس بارے میں ارشاد فرمائیں. دیکھیے, ایک تو پہلے عرض کیا گیا اور حضرت علامہ صاحب قبلہ مدد ذلہ نے بتایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا اور مہینوں سے زیادہ اہتمام فرماتے, اور ایک طویل خطبہ بھی ذکر کیا گیا, اس کے مقام, اس کے مرتبے اور اس کو بیان فرماتے.
اور اہتمامات نیکی کے لیے کہ جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا کہ لعلکم تتقون، یہ مہینہ ملا ہی اس لیے ہے، روزہ اس میں دیا اس لیے گیا ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور اس سے پہلے دیکھیے کہ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ روزہ جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عوارض بشریہ کے اندر یعنی انسان کے اندر موجود گناہوں کی وجہ سے جو پستی اور اندھیرا پن آ جاتا ہے اس کو دور کر کے دل کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے، یہ نور پیدا کر دے کہ وہ اللہ کے الطاف و انوار کو سمیٹ سکے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ روزہ وہ عبادت ہے جو کشف کی اور فراست کی کیفیت کو بندے کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر بشارات عطا فرمائی، اب احادیث کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رأیت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما لا احصی یتسوق وهو صائم، حضور سید عالم کو میں نے کسی اور حالت میں اتنی کثرت سے اپنے دہن مبارک میں مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے روزے کی حالت میں دیکھا۔ یعنی رمضان میں جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ حضور علیہ السلام اپنے دہن مبارک کی صفائی مبارک یعنی حضور کی ذات ہی اعلیٰ و افضل ہے، لیکن جناب سید عالم اس کی جو تلقین فرما رہے ہیں تو ایک تو سرکار علیہ السلام کے معمول کے اندر یہ چیز موجود تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا ایک عمل یہ بھی بیان کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتقل وهو صائم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں جو ہے وہ سرکار علیہ السلام آنکھوں کے اندر سرما بھی لگا لیا کرتے۔ اسی طرح کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے میں سخاوت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سرکار علیہ السلام پہلے سے بلکہ حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے کہ جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوتا اس سے بھی زیادہ تیز حضور علیہ السلام کی سخاوت ہوتی۔ جو قید و بند کے اندر رکھے گئے قیدی ان کو حضور علیہ السلام آزاد فرما دیتے، صدقات کی کثرت بہت زیادہ ہو جاتی، اور ان تمام احادیث کا خلاصہ ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے فقراء، غریب، مساکین جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق جو ہے وہ رمضان سے تو نہیں ہے، وہ تو ہولان ہول ہے۔ یعنی جس وقت آپ کو مال ملا ہے، مثلا اگر شوال میں آپ اتنا مال لے چکے ہیں کہ جس میں آپ صاحب نصاب بن گئے تو پھر رمضان میں آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی بلکہ ہولان ہول آنے والے گویا کہ شوال میں ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ پہلے بھی ادا کر دے، لیکن رمضان شریف کے اندر جو ہے نا وہ صدقات کی کثرت یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے اندر ہے، اور بالخصوص جو ہے کہ وہ روزے کے حوالے سے جس طرح آپ نے اپنی تمہید کے اندر بھی ذکر کیا کہ روزے دار کو روزہ افطار کرانے کے حوالے سے کہ اس کو اگر کچھ نہ دے سکے تو ایک گھونٹ پانی پلا دے، اور فرمایا جس نے پیٹ بھر کے کھلایا اللہ رب العالمین اسے جہنم سے آزاد کرے گا۔ تو یہ ساری بشارات اور معمولات، اور بالخصوص اس کی تمام حضور نے یہ بھی فرمایا کہ روزے کی حالت کے اندر گالی گلوچ نہیں ہو، بہت اچھے، غصے کا مظاہرہ نہ ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اس میں مبتلا ہو جائے اور تمہارے ساتھ لگ جائے تو اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دو کہ جناب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ تمام معمولات رمضان شریف کے اندر جو روزہ ہے، اور سرکار علیہ السلام کے معمولات ہمیں حدیث میں مختلف پیرائے کے اندر حضور سید عالم کی سیرت میں ملتے ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں نا یہی رمضان کا مہینہ اور غزوہ بدر ہو رہا ہے، اور حضور علیہ السلام بدر کے اندر تشریف لے کر گئے، تو وہ پوری سیرت کا ایک واضح مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس میں سفر فرمایا، اور اس سفر کے اندر آپ دیکھیے کہ بدر کے اس مارکے تک پہنچنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات وہ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو رمضان کے اندر وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے اندر ایک واقعہ ہمیں بدر کا بھی یہاں سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام بس توجہ کرنی ہے ان باتوں پر کہ بلا شاہ صاحب بتا رہے ہیں معمولات کہ ہمارے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا معمولات بالخصوص رمضان شریف کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ سمر عباس صاحب، میں چاہوں گا اسی موضوع کا تسلسل ہو، چونکہ ظاہر بات ہے اتنا بڑا ماہ مبارک ہے اور بہت سارے معمولات ہوتے ہیں، پھر ظاہر بات ہے کہ مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگ وہ اپنے طور پر بھی جاننا چاہتے ہیں میرا شعبہ، جیسے میں ڈاکٹر ہوں میں کیسے گزاروں، ایک انجینئر ہے، سب کے معمولات الگ ہوتے ہیں، سب کی روٹین الگ ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ذرا مزید اس پر کلام آپ ارشاد فرمائیں کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ بہت اچھا سوال فرمایا آپ نے۔ ویسے تو حضرت شاہ صاحب نے کمی اور کسر نہیں چھوڑی، لیکن انہی کی بات کی برکت لیتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے حضرت حافظ صاحب یہ جو روزہ ہے نا، بظاہر سارا دن اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے جو عوارض ہمارے خاص ہیں ان سے بچنے کا نام ہے، کھانے پینے کے یا شہوات کے ہوں، وہ سب سے بچنے کا نام یہ روزہ ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ کھانے پینے کے حوالے سے بالخصوص کیوں ہے
تاکہ جتنے لوگ ہیں نا یہ بھوکے رہیں، ان کو اس بات کا احساس ہو بھوک کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ پھر توجہ کریں غریبوں کی جانب۔ ایک طرف نبی پاک علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف آپ خیرات فرماتے ہیں، اور وہ بھی اتنی جیسے تیز ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اگر تمہیں بھوک کا اب احساس ہو چکا ہے تو اب غریبوں کی طرف بھی توجہ فرماؤ۔ اللہ، پتہ لگا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، بھوک کیا چیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں رمضان شریف کے اندر جیسے حضرت شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ رمضان میں دینا ضروری نہیں ہے، وہ تو جب حولان حول مکمل ہوگا، نصاب مکمل ہوگا تو تب، لیکن لوگ کیوں زیادہ دیتے ہیں؟ یہ آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان کا فیضان ہے۔ ان کو بھوک کا جب احساس ہوتا ہے تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، پھر بانٹتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک عمل تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں علامہ ابن رجب حنبلی آپ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتائیں رمضان شریف کا مہینہ آپ کیسے اس کا استقبال کرتے اور کیسے گزارتے تھے؟ تو آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا ہم اپنے دل میں کسی کا بغض رکھ کر کبھی بھی رمضان شریف کا استقبال نہیں کرتے تھے۔ اللہ، جب رمضان شریف آتا تو سب سے پہلے ہم دل کو ستھرا کر لیتے تھے۔ تو اس نے کہا کیوں؟ فرمایا اس دل میں کسی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، مالکوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو ہم پھر اپنے دل کو خالص کر کے پھر اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے تھے، پھر رمضان کی اصل روح وہ ہمیں نصیب ہوتی تھی۔ تو یہ ہمارے معمولات میں ہونا چاہیے، اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب رمضان شریف آتا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیا کرتے تھے، معاف کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، قیدیوں کو آزاد فرما دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ لڑنے والوں کی بھی تربیت ہوتی تھی کہ صلح کر لی جائے آپس کے اندر، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے بندہ اللہ سے صلح کرے۔ تو یہ رمضان گزارنے کے معمولات۔ اچھا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کے جتنے دوست تھے نا رمضان شریف میں آپ کہتے تھے آپ نے میرے ساتھ مسجد میں بیٹھنا ہے۔ ایک ہے اعتکاف کے ساتھ، دوسرا ہے روزہ رکھ کے اکثر وقت مسجد میں بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت ہم دیکھتے ہیں رمضان شریف میں آپ کا یہ معمول اقدس ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ فرمایا جی ہاں۔ کیوں؟ فرمایا نہ باہر نکلیں گے، نہ کسی کی غیبت ہوگی، نہ چغلی ہوگی، نہ فضول گوئی ہوگی، یہاں بیٹھے رہیں گے، ذکر خدا بھی ہوگا، ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا، اور تلاوت بھی جاری رہے گی۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو پہلے ہی تقوی کی منازل پر ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو پھر ہمارے جیسوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یعنی یہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کی جو اے کلاس، اے گریڈ، سمجھ آئی نا، وہ لوگ ہیں جن کی یہ سوچ ہے، تو ہمیں ان کی غلامی کرتے ہوئے اس رمضان شریف میں کم از کم مسجد کا رخ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو آپ یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا معمول کیا ہوتا تھا کہ آپ روزہ رکھ کے پورے مدینے میں غریب کو تلاش کرتے تھے۔ وہ کہتے کیوں آپ تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے افطار اس کو کروانا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کرنا ہے، اس کے ساتھ نفس بھی مرتا ہے اور اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے مصطفیٰ! تو ہمارے یہاں، میں ناظرین سے کہوں گا کہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ حضرت حافظ صاحب، حضور قبلہ شاہ صاحب، ہمارے یہاں ہوتا ہے افطاری کے لیے اعلان، پوسٹر، آ جاؤ جی آ جاؤ جی، سارے آ گئے۔ اور بھائی یہ تو دیکھو یہ آنے والوں میں روزہ رکھا کس نے ہے؟ یہ کوئی تصویری سیشن تو نہیں ہے نا کہ جس کے ذریعے بتانا کتنی شخصیات آ گئی۔ اللہ کے بندے کو یہاں بھی بنا رہا ہے، یہ نامہ اعمال یہ بھی کوئی لے کے کھڑا ہے، یہاں بھی کچھ لکھا جا رہا ہے، یہ بھی کوئی تصویر بن رہی ہے۔ تو میں یہاں مشورہ یہ دوں گا کہ ہمارے ارد گرد میں، اڑوس پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں کچھ احباب حضرت حافظ صاحب ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ذاتی طور پر جانتے ہوتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن تھوڑی لو ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے یہ افطاریوں کا انتظام کرنے کی بجائے ممکنہ مشورہ اگر ہو سکے تو ان غرباء کو پورے 30 دنوں کی سحری اور افطاری ایک گھر میں لے کے دے دیں۔ یقین کریں چولہا بھی جلتا رہے گا، ان کا پیٹ بھی بھرے گا، روزہ بھی رکھیں گے، دعا بھی دیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور جو مقصد اصلیہ و مقصودہ ہے وہ بھی تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ واہ واہ، میرے بھی دل کی بات کر رہی ہے، یہی بات ہے۔ یہ آئیڈیاز کا مطلب اور مقصد یہ ہے۔ اور ویسے بھی جب دن گزر رہے ہیں تو حضرت شاہ صاحب کی باتیں اور ان کی تربیت سے کچھ نہ کچھ اور باب کھل رہے ہیں، تو اس لیے قوم کی تربیت کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ زبان پر جملے آسان کر دیتا ہے اور وہ قوم تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ تربیت ہونی چاہیے۔ اچھا، صرف یہاں تک بات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر احادیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کو کیسے گزارنا ہے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتساب غفر لہ ما تقدم۔ فرمایا جو روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، یعنی اس رمضان شریف کے اندر ایمان، تیقن، یقین کے ساتھ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ اچھا، اسی طرح قیام کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، شرط وہی ہے کبیرہ گناہ
نہیں معاف ہوں گے. وہ جس کیٹیگری کا گناہ ہے اس کو دیکھ کر اس کے حساب سے توبہ کی جائے گی. حقوق اللہ ہوں تو اس حساب سے, حقوق العباد ہوں تو معافی کے ساتھ ساتھ اس بندے سے بھی معافی مانگنی پڑے گی, اور تلافی پوری کرنے کے بعد پھر اس کی معافی ہوگی. تو یہ رمضان اقدس گزارنے کے معمولات ہمارے بزرگوں کی اور آقا اسلام کے احکام تھے. اللہ کریم ہمیں بھی ایسے ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے, اب ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا, پڑھنے والے تو سارا سال قرآن پاک پڑھتے ہیں, لیکن بہت سارے گھر ایسے بھی ہیں کہ بھائی رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا تو وہ مخمل میں سے قرآن پاک کا صحیفہ نکالا اور ماشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیا. اب مختلف لوگ مختلف روٹین بناتے ہیں. کچھ ہیں کہ بھائی پورا قرآن پاک ایک ختم کرنا ہے, کچھ یہ کہتے ہیں بھائی پورا قرآن پاک ایک تو تراویح میں ختم ہوگا, ایک ہم اپنا کریں گے, اور ترجمہ و تفسیر بھی شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی چند آیات روزانہ پڑھنی ہے. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سے کنیکٹیوٹی کیسی ہونی چاہیے, معمول کیا بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے تاکہ ماہ رمضان کی قدر یوں بھی کی جائے کہ قرآن پاک سے کنیکشن مضبوط ہو جائے؟ دیکھیے تعلیم کا مہینہ ہے, کیونکہ جب یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو اس سے مراد علم و ہدایت کا مہینہ ہے. تو قرآن اصل تو رمضان کا مقصد تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑنا ہے, کتاب ہدایت کے ساتھ جوڑنا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے فکر اور علمی مدارج کے حوالے سے یا ان کے درجے کے حوالے سے تو ہر ایک کا معیار الگ الگ ہے. صحیح. جیسے علماء ہیں, پھر ایک عام طالب علم ہے, پھر ایک عام عوام ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ تلاوت قرآن تو یہ مست ہے. قرآن کا مہینہ ہے تو اس میں قرآن نہ پڑھا جائے تو پھر یہ کتنا بندہ محروم رہے گا. تو تلاوت قرآن بصورت ناظرہ یہ کیا جائے. اور یہ مہینہ تعلیم کا, اگر آپ ناظرہ نہیں پڑھ سکتے تو اپنی مساجد کے اندر اہل سنت کی جو مساجد موجود ہیں اس میں ظاہر سی بات ہے تدریس کا انتظام موجود ہے اور وہاں پر استاذ موجود ہیں, تو اپنے آپ کو باقاعدہ سیکھنے کے لیے پیش کریں, تاکہ آپ قرآن سے جب رشتہ جوڑ رہے ہیں تو ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل و تجوید کے ساتھ آپ پڑھیں. کیونکہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ لب و لہجہ انداز کرنے میں, اس کو پروناؤنس کرنے میں, اس کے تلفظ کرنے کے اندر ایسی غلطی واقع ہو جائے کہ جس سے آپ گناہگار ہوں. اور اسے پیچھے نہیں ہٹنا ہے, اس لیے کہ جب بندہ اصل اجر اور نعمت کو پانا چاہتا ہے, مفاد اور منفعت کو پانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ اس کے کورس کرتا ہے, اس میں ڈگری حاصل کرتا ہے تاکہ میں اس اصل بینیفٹس تک پہنچ جاؤں. تو جب ہدایت کا سر چشمہ اور جس مقصد کے لیے میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں اس کی اصل تعلیم قرآن مجید میں ہے, تو اس کی تفہیم کے لیے, اس کی قرات کے لیے, اس میں تدبر کے لیے, اس میں غور کے لیے جو اس کے درجے ہیں, جو تعلیمی سلسلہ ہے اس میں بندہ غور کرے تاکہ اس میں براہ راست پہنچے. پہلی چیز تو یہ کہ قرات کو اپنی درست کرنے کے لیے باقاعدہ اپنے آپ کو قراء حضرات اور علماء کے سامنے پیش کرے, اور یہ باقاعدہ مدارس کے اندر یہ بعد میں پھر اعتکاف کی نشستیں ہوتی ہیں, اس میں نمازیں سکھائی جاتی ہیں, تلاوت قرآن سکھایا جاتا ہے, مسائل سکھایا جاتا ہے. لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اپنا وقت ضرور دیں. کنز الایمان شریف ہے جو ترجمہ قرآن ہے اور عظیم ترجمہ قرآن ہے امام اہل سنت کا, اور اس کے ساتھ جو اس کا حاشیہ ہے سید الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ایک جامع ترین حاشیہ ہے. تو لہٰذا اگر وہ تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کا کنز الایمان شریف کا ترجمہ لے اور قرآن کی آیات پڑھے اور اس میں نیچے ترجمہ پڑھے, اور ترجمے کے ساتھ حواشی کے اندر یعنی حاشیے میں جو اس کی مختصر ڈیٹیل. اور سید الفاضل کا تو کمال یہ ہے کہ جو ابحاث امام خازن نے, علاء الدین خازن نے یا جناب صاحب علامہ نصفی نے مدارک کے اندر صفحات پر بکھیری ہے, تو آپ اس کو چند لفظوں کے اندر اور چند سطروں میں, چند لائنوں کے اندر وہاں پر جامع ترین حاشیہ گویا کہ مرتب کرتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو کنز الایمان شریف کو اپنے ساتھ رکھیے کیونکہ ترجمہ قرآن ہے اور قرآن کریم کی روح کے انتہائی قریب پہنچانے والا ہے. حاشیہ قرآن موجود ہے سید الفاضل کا کہ جس کے ذریعے بندہ اپنی گویا کہ فکری تعبیر کو آگے بڑھا سکتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم پھر آپ جب پڑھیں گے تو اس میں چیزیں خود سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. ڈیٹیل مثال کے طور پر جب آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو ایمان کا مسئلہ آیا کہ مومن وہ جو ایمان لاتا ہے, تو اس کے ساتھ پھر آپ علماء سے مراجعات کیجئے, ٹھیک ہے. اس میں آپ ایمانیات یا بحر شریعت کا جو پہلا حصہ ہے اعتقاد کا وہ آپ لیجئے جناب, اور اس میں ایمانیات کی جو بحث ہے ادھر آپ سیکھ رہے ہیں. اسی طرح تصوف کی طرف آپ آتے ہیں تو حضرت امام غزالی کی احیاء العلوم شریف ہے, داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب شریف ہے, جناب جو قوت القلوب ہے علامہ مکی علیہ رحمت کی, تو یہ اردو ترجمے کے ساتھ باقاعدہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور تصوف کی ان کتابوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے. اسی طرح نمازوں کے مسائل آگے پھر آگے آ جاتی ہے کہ جو مسلمان نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں
تو نمازوں کے مسائل آپ سیکھتے ہیں، زکوٰۃ تو پھر زکوٰۃ کے مسائل. تو قرآن گویا کہ علم کا ایک سمندر ہے. تو جیسے آپ اس کی قرات کرتے ہیں تو اس میں غور و تدبر کرتے ہیں تاکہ ہدایت کے حوالے سے، ایمانیات کے حوالے سے، اپنی زندگی کے مقصد کے حوالے سے، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، جو آپ پر حقوق ہیں اللہ کے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید، اس کے احکام کی پابندی، تجارت اسی کے قانون کے مطابق، گھر گرستی اسی کے قانون کے مطابق، لین دین اسی کے قانون کے مطابق، محبت، غم، خوشی، ناراضگی اور رضا اسی کے قانون کے مطابق. تو وہ سارا قانون آپ کو وہاں پر بتا دیا جائے گا. جس طرح کہ آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اس کو آیت البر کہا جاتا ہے. اس میں بتا دیا گیا کہ نیکیاں کس چیز کو کہتے ہیں. سورۃ النحل کے اندر آپ آ جائیں جو خطبے کے اندر امام بیان کر، یہ میں ان آیات کی طرف مختصر اشارہ کر رہا ہوں جس میں حافظ صاحب ایک ایک آیات کے اندر پورا قرآن موجود ہے. اللہ اکبر. آیت نمبر 177 ہے سورۃ البقرہ کی. سورۃ النحل میں جائیے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اس آیت کو لیجئے، اس کا ترجمہ دیکھیے. یہ وہ ایک آیت ہے جس کو دیکھ کر حضرت عثمان بن مظعون جو حضور سید عالم کے قریبی رشتہ دار ہیں، انہوں نے دیکھا، ان کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ دار اسلام میں شامل ہو گئے. یعنی کیا چیز کرنا ہے اور کیا چیز نہیں کرنا ہے. سورۃ المومنون شروع ہوتی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اس کی 10 آیت اپنے سامنے رکھ لیجئے آپ، اور اس 10 آیت کو آپ دیکھیے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ان 10 آیتوں پر عمل کیا وہ پکا مومن ہے. تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ 10 آیات وہاں پر موجود ہیں. اور ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق کیا ہے؟ فرما کان خلقہ قرآن. یہی وہ آیات اور یہی قرآن جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کے اقوال میں سے ہے اور آپ کے اخلاق میں سے. اسی طرح اگر آپ کنز الایمان شریف لیتے ہیں تو آخر کے اندر آپ چلے جائیں تو اس میں مضامین متعین کر دیے جائیں. قرآن کی وہ آیات جو توحید سے متعلق ہے، قرآن کی وہ آیات جو رسالت سے متعلق ہے، قرآن کی وہ آیات جو والدین کے حقوق سے متعلق ہے، صحابہ کرام کی عظمت سے متعلق ہے، غزوات سے متعلق ہے، بیوی بچوں سے متعلق ہے، نکاح سے متعلق ہے. یعنی قرآن کے وہ تمام مضامین. اگر آپ کہیں کہ جناب میں، کیونکہ آپ کو وقت تو قرآن کو دینا پڑے گا، تو آپ کہیں کہ جناب میں جو پڑھنا چاہتا ہوں وہ آیت سامنے نہیں آ رہی ہے، تو کنز الایمان شریف کو جب آپ جہاں ختم ہوتا ہے اس کو آپ آخری حصہ کھولیے تو وہاں پر قرآن کی آیات کو درجنوں موضوعات کے اندر بانٹ دیا گیا ہے. اور آپ کی ساری ضرورت، چاہے وہ آپ کے بچے کے حوالے سے ہو، بیوی کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، مرض کے حوالے سے ہو، سفر کے حوالے سے ہو، نماز کے حوالے سے ہو، روزے کے حوالے سے ہو، نکاح کے حوالے سے ہو، طلاق کے حوالے سے ہو، عدت کے حوالے سے ہو، والدین کے حقوق کے حوالے سے ہو، توحید کے حوالے سے ہو، رسالت، یہ تمام مضامین جو ہماری ہدایت کی بنیاد ہے اس کو باقاعدہ علماء نے محنت کر کے قرآن کی ان آیتوں کی نشاندہی کی. آپ ادھر جائیے، اچھا میں توحید کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں تو اس کے نیچے آپ کو 15-20 آیت مل جائیں گی. اب ان آیت کو آپ دیکھیے، آگے آیت نمبر لکھا ہوا ہے اور جہاں پر وہ آیت موجود ہے اس کا صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے، سورت، آپ وہاں پر پہنچتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو گویا روزانہ کا ایک معمول بنا لیں کہ میں یہ جو سبجیکٹ آج میں مطالعہ کروں گا، آج یہاں پر توحید کی 12 آیات ہیں، میں ان 12 آیات کو آج دیکھوں گا، کل رسالت کے، تو 30 دن کے اندر پورا اجرائے قرآن کریم آپ کی نظر سے گزر جائے گا. اور جو مضامین وہاں پر ٹاپکس کے حوالے سے آپ پڑھ لیں گے تو یہ تو سمپل اور بہت آسان اور ایزی کر دیا ہے علماء نے پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو کنز الایمان شریف کے آخر کے اندر یہ ساری مباحث موجود ہیں کہ بندہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو براہ راست قرآن کے قریب کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب، ہمارے ناظرین کچھ اپنے سوالات بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمیں بھی کچھ پوچھنا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کیا پوچھا جا رہا ہے. السلام علیکم. میرا علامہ صاحب سے سوال ہے کہ جنات عورت یا مرد کے جسم میں جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جنات ایک وجود رکھتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں، ان کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. سورہ رحمان میں موجود ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان مما رجم من نار. یعنی انسان کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور ان کو اللہ رب العالمین نے آگ کے شعلے سے. تو دونوں کا مادہ تخلیق الگ ہے. تو جب دونوں کا مادہ تخلیق الگ ہے تو دونوں الگ الگ مخلوق ہیں. پہلے یہ سمجھ لیجیے، یہ نہیں ہے کہ ہم دیہاتی کو جنات کہیں گے اور شہری کو انسان کہیں گے. اس قسم کی تعبیر یہ اسلامی تعبیر نہیں ہے. قرآن نے یہاں پر ان کی تخلیق کے یعنی ماخذ ہی کو الگ ذکر کیا. وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ الگ الگ مخلوق ہیں اور دونوں مخلوق ہیں. اب یہ سوال کہ جناب جنات جو ہے کہ وہ آیا کہ بدن کے اندر داخل ہو سکتا ہے، یہ معاملات، تو قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لمس کا لفظ آتا ہے. یعنی جنات دو کام کرتے ہیں. ایک تو
بندے پر نظر بد لگاتے ہیں، یعنی اس کی آنکھوں کے سامنے مکمل توجہ کے ساتھ اور کنسنٹریشن کے ساتھ اس کی طرف غور سے دیکھتے ہیں، جس سے دماغ اس کا معوف ہو جاتا ہے، یا اس کو مس کرتے ہیں، مس کرنے سے اس کے بدن پر جنون پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے میں اور آپ صرف اگر کائنات کے اندر کوئی عجیب و غریب چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ تغیرات اور تعبیرات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو انسان جو ہے کسی نہ کسی مشاہدے سے وہ اثر لیتا ہے اور اثر کو قبول کرتا ہے، جیسے بخار کا اثر ہے یا ہماری آنکھوں کا اثر ہے، اسی طرح وہ نظر بد کے لگا کر ایک اندر طبیعت کے اندر ایک اشتعال کو پیدا کرتے ہیں، یا قریب آ کر مس کر کے بدن کے اندر ایک جنون کو پیدا کرتے ہیں۔ ذہن کو یقیناً وہ معوف کر دیتے ہیں نظر بد کے ذریعے اور چھونے کے ذریعے، اور احادیث کے اندر، قرآن کے اندر اس کے علاج کا سلسلہ موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان وظائف کے ذریعے اپنے صحابہ کرام کا علاج کیا، جس میں ایک چھوٹی سی بات، جس طرح کہ سورۃ المومنون کی سب سے آخری آیت جو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آخر تک جو آیت ہے باقاعدہ حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پڑھ کر دم بھی کی ہے۔ واہ واہ واہ، ایک اور سوال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اذان سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیں، درود شریف ایک بہت بزرگ عبادت ہے اور اس کا حکم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ سورۃ الاحزاب میں واضح طور پر جو آیت درود ہے، جس میں مطلق اس بات کا اعلان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود پڑھو، تو جب اس کا مطلق حکم دے دیا گیا ہے تو مطلق اپنے اطلاق پر ہوتا ہے، جہاں پر اس کا وقت ملے اس کو پڑھ لیا جائے۔ تو شریعت مطہرہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ جس چیز کی اصل قرآن و سنت کے اندر موجود ہوگی اسے بدعت شنیعہ نہیں کہا جائے گا۔ ایک تو دیکھیے کہ یہ آیت موجود ہے کہ جس میں مطلق حکم ہے کہ درود پڑھو، فرمایا کب؟ فرمایا جب تمہیں موقع ملے۔ احادیث کی طرف ہم آ جاتے ہیں تو حدیث کے اندر درود شریف کے کثیر فضائل موجود ہیں۔ میں جلدی سے اگر آپ کو عرض کر دوں تو مسلم میں، جامع ترمذی میں، مستدرک کے اندر موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت صحابہ کرام کو جمع کیا اور موت کی یاد ان کو دلائی، اور ساتھ میں حضور نے 3 دفعہ یہ جملہ فرمایا، اذکر اللہ اذکر اللہ اذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اب یہ حضور کہہ رہے ہیں اللہ کا ذکر کرو، اور صحابی ابی بن کعب سامنے سے کہتے ہیں انی اکثر علیک الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ پر بہت زیادہ درود پڑھوں۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو تم کو کہا اللہ کا ذکر کرو اور تم کہہ رہے ہو کہ درود پڑھو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں خاموشی اختیار کی۔ تو انہوں نے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے فکم اجعل لک من الصلاۃ، حضور میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ تو سرکار نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی ہے۔ انہوں نے کہا الربع، دن کا 1 کوارٹر پڑھ لوں؟ سرکار نے فرمایا ما شئت وان زدت فهو خیر لک، فرمایا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے لیکن اگر تو بڑھا دے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا نصف، آدھا دن حضور آپ پر درود پڑھوں اور باقی وظائف بعد میں ہو، آدھا دن درود پڑھوں؟ سرکار نے فرمایا ما شئت، تیری مرضی، وان زدت فهو خیر لک، اگر اس کو بڑھا دے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جو ہے اب اجعل لک الصلاۃ کلھا، میں پورا دن ہی آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور نے شاہ فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو فرمایا کہ اذن تکفی ہمک، اگر تو پورا دن ہی مجھ پر درود پڑھتا رہے گا تو خدا تیری ساری مشکلوں کو دور کر دے گا اور تیرے لیے اللہ رب العالمین تیری مغفرت فرما دے گا۔ تو درود پاک کی ایک نہیں درجنوں احادیث۔ ایک جملہ میں یہاں پر مزید عرض کروں، جامع صغیر میں موجود ہے، رسول کریم نے فرمایا کہ کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فهو اقطع، فرما ہر وہ کام جس کے شروع میں اللہ کی حمد اور مجھ پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ کام کیا ہے؟ فرمایا برکت سے خالی ہے۔ تو یہ سارے اصل جو ہے درود شریف کے عموم بیان پر موجود ہیں، اس لیے اگر کوئی اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کو بدعت نہیں، اس کو مستحب ہی کہا جائے گا، کیونکہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کی اصل مبارک موجود ہے۔ یہ کہنا کہ جناب جو ہے کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا تو ترک سے بدعت لازم نہیں آتا، بلکہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا وما امرت بتشیید المساجد، ابو داؤد کی حدیث ہے، میں تمہیں مسجد میں چونا کرنا، کلر کرنے سے منع کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ آپ بتا دیجئے کہ کون سی ایسی مسجد ہے جس میں کلر نہیں ہوتا؟ بلکہ بخاری شریف میں موجود ہے کتاب التعلیق کے اندر، بخاری شریف میں مساجد کے بیان میں تعلیق میں یہ موجود ہے امام بخاری کی، لَتُزَخْرِفُنَّ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى،
تم اپنی مسجدوں کو ایسے گویا کہ مزین کرو گے جیسے یہود و نصارہ اپنی عبادت خانوں کو کرتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کون سی یہ مسجد ہے جس میں پلستر نہیں ہوا، جس میں کلر نہیں ہوا، یہ معاملات نہیں ہوئے، لیکن آج کے دور کے تقاضے سے کہا جاتا ہے کہ نہیں آج تو کرنا پڑے گا۔ صحابہ کو ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہ براہ راست نماز سے محبت کرتے تھے، ان کو عمارت کی حاجت نہیں تھی، کسی ایڈیشن کی حاجت نہیں تھی، تو ہم کہتے ہیں یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ حضور سے براہ راست محبت کرتے تھے، لیکن اگر آج حضور سید عالم کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ اہتمام بغیر کسی پر تنقید و تردید کے اگر کر لیا جائے تو یہ عمل بالکل مستحب ہے، اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ اور بدعت اس کو کہتے ہیں جو حضور نے خود فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہر وہ چیز جو میرے دین میں ایجاد کی جائے جس کی اصل شریعت میں نہ ہو۔ اب اصل شریعت میں کیا مراد؟ قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو، نہ عبارتاً، نہ براہ راست، نہ اشارے میں، نہ حدیث میں ذکر ہو، نہ براہ راست، نہ اشارے میں، بلکہ یہاں تو واضح حدیث میں گویا کہ موجود ہے۔ بلکہ آخری بات میں یہ کروں، مسلم شریف اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز اذان کو ختم کرے تو پہلے مجھ پر درود پڑھے اور اس کے بعد وہ دعا پڑھے۔ اللہ، تو دیکھیں بات پر درود پڑھنے کی روایت موجود ہے، بات یعنی اذان کے بعد درود پڑھنے کی روایت موجود ہے، تو کوئی اذان کے بعد درود پڑھے تب بھی مسئلہ نہیں۔ اور یہ حدیث جو موجود ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں اللہ کی حمد کرو اور مجھ پر درود پڑھو ورنہ رحمت سے خالی نہیں ہو، وہ رحمت سے خالی ہو جائے گا وہ کام، تو لہٰذا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر شروع میں اذان اور درود کے درمیان وقفہ دے دیا جائے تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے۔ اور وقفہ اس لیے کہ تھوڑا سے وقفہ ہو جائے بعد میں اذان شروع کر دی جائے، یہ تو ہمارا رواج بن چکا ہے، ہم عام آدمی بھی اس بات کو جانتا ہے کہ درود درود ہے، اذان اذان ہے، اس لیے کہ درود شریف کے کلمات خاص نہیں ہیں، اذان کے کلمات خاص ہیں۔ کبھی اذان لا الہ الا اللہ سے نہیں شروع ہوتی، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لیکن درود پاک کے کلمات الگ الگ ہیں، کبھی اللہم صلی علی محمد پڑھ دیا جاتا ہے، کبھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو ایک تو نہ کلمات خاص ہیں اور نہ جناب جو ہے کہ اس کو ملا اس کا اذان کا اس کو جز سمجھا جاتا ہے، تو جب جز نہیں سمجھا جاتا، کلمات خاص نہیں ہے، اس کو فرض نہیں سمجھا جاتا، واجب نہیں سمجھا جاتا، سنت نہیں سمجھا جاتا، صرف حصول برکت کے لیے قرآن کے عام مطلق حکم پر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بھڑکانے کے لیے، اور ابی بن کعب نے جس طرح عمل کیا پورا دن درود پاک رکھتے بیان کرتے ہوئے، تو درود شریف اگر کوئی پڑھ لے تو یہ شرعاً جائز ہے، مستحب ہے اور اسے اجر ملے گا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ رمضان شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے اس میں کیا راز ہے؟ دیکھیے یہ صحیح بخاری سمیت دیگر کتب کے اندر یہ روایات موجود ہیں، اور ان کو روایت کرنے والی شخصیت ام المومنین سیدہ صدیقہ پاک بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات اقدس ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کا دور سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام سے رمضان میں فرمایا کرتے تھے، یہ بات آپ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے کان مبارک میں بات بتائی تھی۔ اللہ، فرمایا کہ جب پہلے جبرائیل ہر رمضان میں آتے تھے میرے پاس تو قرآن مجید کا دور کرتے اور چلے جاتے ایک مرتبہ، اس مرتبہ 2 مرتبہ میرے ساتھ دور کیا ہے، تو فرمایا کہ میں اس سے اشارہ یہ لے رہا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ، اور یہ بات بعد میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ کو بتایا تھا کہ یہ آقا کریم نے میرے کان میں ان باتوں میں سے ایک بات کہی تھی جو میں آپ کو بتلا رہی ہوں۔ اللہ، اچھا، ایک تو اس کا یہ انداز کہ روایت کس نے کیا، بتایا کس کو، اور جبرائیل آتے تھے، یہ روایات میں موجود ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، شارحین حدیث کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید برہان رشید کا دور تو تب ہوتا ہے جب بھولنے کا خدشہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو رب نے قرآن میں فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے گا۔ صحیح، بس یہی بات ہے۔ تو کہا جب اللہ نے خود کہہ دیا ہے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی شان اقدس یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جیسا شخص آتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، آقا کریم فرماتے ہیں ذرا بچھاؤ چادر، اور ایسے ایک چلو بھر کے بیچ میں ڈالا، فرمایا لگا سینے سے لگایا، تو کہتے ہیں مجھے آج کے بعد کوئی چیز بھولی ہی نہیں ہے۔ تو جو دوسروں کو اتنا افزا عطا کرتے ہیں، تو پھر کیا دور اس لیے تھا کہ قرآن یاد رہے؟ نہیں، اس لیے نہیں تھا۔ کیا بات ہے، یہ صرف شوق پیدا کرنے کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے
یہ کام کیا جا رہا تھا کہ قرآن مجید برہان رشید اس کا دور ہونا چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں آج کل کے بالخصوص حفاظ کے لیے یہ ایک سبق بھی ہے اور اشارہ بھی ہے کہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے. اور رمضان شریف میں جتنا مرضی بندہ ایکسپرٹ ہو تو اس کو چاہیے کہ پڑھ کے جب پڑھے گا نا تو اس کا لطف ہی ایک اور ہوتا ہے. اس کو نبی پاک کی سنت پر بھی عمل کا ثواب مل جائے گا, جبرائیل امین علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کا ثواب مل جائے گا, اور رمضان شریف میں قرآن پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا, اور جب مصلی پہ کھڑا ہوگا تو پھر نور علی نور ہو جائے گا. اچھا یہ دوسری بات. تیسرا اشارہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید یاد رکھنے کی طرف امت کی تلقین تھی کہ تم اس کو پڑھو گے, یاد رکھو. چونکہ قرآن مجید پڑھ کر بھول جانا, یہ قرآن مجید میں ہی میرے رب نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور اس کے آیت کی ابتدا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. فرمایا جو ہمارے ذکر, اور یہاں لفظ ذکر سے تمام علماء تفسیر نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کا قرآن ہے. فرمایا جو قرآن سے منہ موڑے گا, اگر دنیاوی طور پر منہ موڑ دے تو ان کی ہم معیشت برباد کر دیں گے. دوسری بات, اگر دینی لوگ قرآن پڑھ کر اس سے منہ موڑ لیں تو فرمایا اللہ قیامت والے دن انہیں اندھا اٹھائے گا. اور اس کی تفسیر میں علماء نے کہا اس سے مراد وہ قرآن حفظ کرنے والا جو پڑھ کے جان بوجھ کر بھول جائے. اگر کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے, کسی ایسا کوئی عمل اس کے ساتھ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بھول گیا اور وہ کوشش کر رہا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جان بوجھ کر غفلت میں آ کر دنیا کے پیچھے بھاگ کر اس کو بلانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تیسرا اشارہ تھا اس کے اندر. اچھا حافظ صاحب, یہ رمضان شریف کے اندر قرآن مجید یہ کچھ مشترکات بھی ہیں رمضان کی اور قرآن کی. کیا آپ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں, قرآن مجید ہدی للمتقین, فرمایا یہ وہ کتاب ہے جو متقی, تقوی اور پرہیزگار لوگ ان کو ہدایت دیتی ہے. اور یہ جو روزہ ہے یہ کیا ہے, فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا یہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا کیونکہ یہ پہلوں پر بھی فرض تھا, اس لیے تاکہ تمہیں تقوی مل جائے. تو یہ مشترکات, جیسے قرآن کنیکٹ ہوتا ہے تقوی والوں کے ساتھ, تو یہ جو روزہ ہوتا ہے یہ بھی کنیکٹ ہوتا ہے تقوی والے کے ساتھ. بلکہ یہ اگر بندہ اس کنیکشن کو حاصل کر لے تو بندے کے اندر وہ تقوی کی ساری صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا ایک یہ صلاح. دوسری بھی اس کی مشترک چیز ہے, جس طرح قرآن مجید پڑھنے والے کی شفاعت ہوتی ہے ویسے روزہ رکھنے والے کی بھی شفاعت ہے. مستدرک کتاب و تلاوت میں ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. فرمایا قرآن اور رمضان قیامت والے دن یہ بندے کی شفاعت کریں گے. یہ مشترک ہے چیز, یعنی روزہ رکھو تب بھی شفاعت ہے اور اگر قرآن کی تلاوت کرو تب بھی شفاعت ہے. اب نبی پاک علیہ السلام رمضان اور پھر قرآن کا دور اس لیے ہوتا تھا تقوی والی کیفیت بھی حاصل کرو اور شفاعت والی بھی حاصل کرو. یہ دو. اچھا تیسری چیز ہے قرب الہی. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرب الہی میں ہوتے, اللہ کا کلام ہے, اس سے بڑا قرب الہی کیا ہو سکتا ہے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت اپنی تمام تر خواہشات کو پیچھے پھینک کر آپ اپنے رب کی منشا اور رضا کے مطابق چلتے ہیں, تو یہ قرب الہی اس کے مطابق پڑھا جاتا ہے. میں یہاں ایک بات اور کرنا چاہوں گا, یہ قرآن کی اور رمضان کی مشترکات چیزیں اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن سر دست وہ جو ان کو سمجھ آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن پڑھنا چاہیے, اور پڑھنے کے لیے جیسے حضرت قبلہ شاہ صاحب دامہ اقبال ہوا آپ نے فرمایا صحت لفظی کے ساتھ عالم دین کے پاس ایک موضوع کے ساتھ اگر پڑھیں تو لطفی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. فرمایا جو قرآن مجید کو سر اور محبت والی آواز کے ساتھ, جو اس کے اندر ایک طرز ہوتی ہے, اس کے ساتھ قرآن مجید کو نہ پڑھے تو وہ ہم میں سے نہیں. لیکن یہاں صوفیانہ نکتہ یہ ہے, صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ یتغنا ہے اس کا معنی صرف تغنم اور ترنم نہیں ہے کہ سر کے ساتھ پڑھیں. فرماتے ایک ظاہری معنی یہ ہے, لیکن اس کے اندر پوشیدہ باطنی معنی یہ ہے. فرمایا یہ یتغنا بمانا غنی ہے, جو قرآن پڑھ کے پھر کہے کہ میں غنی نہیں ہوا اور غریب ہی ہوں, میرے پاس ہی کچھ نہیں, فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. قرآن پڑھنے والا کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہی وجہ ہے سارے دنیا دار بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے پریشان ہیں, رات کو نیند نہیں آتی, نشے کی گولیاں کھا کے بیچارے سوتے ہیں, 10 گارڈ رکھے ہوئے ہیں. حافظ کی تنخواہ بھی تھوڑی ہے, عالم کی تنخواہ بھی تھوڑی ہے, پھر بھی مزے سے سوتا ہے. بس اوقات فجر میں بھی دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا, حضرت جماعت کے لیے تشریف لے آئیے. تو ان کو یہ جو سکون دے دیا گیا, حالانکہ مال و دولت تو سکون کے لیے ہوتا ہے, لیکن یہ مال و دولت نے ان کو بے سکون کر دیا. کیوں؟ فرمایا مال و دولت سے سکون نہیں ہوتا, بلکہ قرآن جو پڑھ کے
بندہ غنی ہوتا ہے وہ اصل بندے کو سکون عطا کرتا ہے. سبحان تو اللہ. یہ قرآن مجید پڑھنے اور اس کو بار بار پڑھنے کی طرف اشارہ ہے. لیکن قرآن مجید پڑھنے والا اگر کہے کہ ہائے میں لٹیا گیا, میرے کو تو کچھ نہیں, تو فلانا ٹمکانا ہے, نہیں نہیں نہیں. آپ کی تنخواہ اگر انتظامیہ والے نہیں بڑھاتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ان کو سوچنا چاہیے. سال کے بعد حاجی صاحب پنکھے بدل دیتے ہیں, قالینیں بدل دیتے ہیں, ٹائلیں بدل دیتے ہیں. آپ کو سوچنا چاہیے آپ کالے میں, اس کا گھر اچھا ہونا چاہیے, اس کے بچے ہیں, تنخواہ, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ بھی ہم قوم کی تربیت کر رہے ہیں. لیکن اے گروہ علماء, اے گروہ حفاظ, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے دین پڑھا ہے تو ہم غریب رہ گئے. نا 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 نا, آپ کی ٹھاٹ باٹ یہاں بھی دیکھنے والی ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں. آدھی درجن پونی درجن بچوں کی بھی ہے, پھر بھی آپ خوش ہیں, اور آپ کے چہرے پر اطمینان بھی ہے, سکون بھی ہے, وقار بھی ہے. آپ کو بیماریوں نے بھی نہیں گھیرا ہوا. سب بچوں کی شادیاں آپ ہر تیسرے سال عمرے پر بھی جا رہے ہوتے ہیں. لیکن باقی اتنے دنیا دار لوگ ہیں, نہ سکون ہے, نہ وقار ہے, نہ اطمینان ہے, نہ اولاد کا سکون ہے, نہ دنیا کی طرف سے سکون ہے. تو اے گروہ علماء, قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ تمہاری دنیا کی ہر قسم کی غریبی کو دور کر کے تمہیں امیروں کا بھی امام بنا کے سامنے کھڑا کر دے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا ہی حضرت آپ نے کمال گفتگو فرمائی. ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں حضرت, وہ جو حفاظ ایک مہینے کے لیے وہ داڑھی شریف رکھ کر جو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, پتہ ہے ذہن بنا ہوا ہے کہ بھائی عید کو, مطلب چاند رات کو, یہ جو عید کی چاند رات ہے اس میں پھر دوبارہ وہی پرانی والی شکل لے کر آنی ہے, تو اس میں حضرت کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں, پہلے تو ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ داڑھی شریف یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے. اس کائنات میں میرے محبوب پاک علیہ السلام سے خوبصورت چہرہ کسی کا بھی نہیں اللہ نے بنایا. اگر اس چہرے پر اللہ نے اگائی ہے تو کوئی خوبصورت چیز ہی ہے نا, خوبصورت چیز ہی ہے نا. یہ صرف ایک ضمیر کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں. کیا بات ہے. جبکہ مرد کا حسن اس کی داڑھی شریف میں ہے اور عورت کا حسن اس کے سر کے لمبے بالوں کے اندر. اللہ, تو یہ صرف اس لیے کر کے پہلے اس کو سمجھو یار. آپ مہربانی فرمائیں, آپ کو چاہیے کہ آپ یہ رکھیں تاکہ آپ مصلی پر کھڑے ہونے کے لائق ہو سکیں. اور تیسری بات یہ ہے, علماء سے یہ رجوع کر لیا کریں کہ جناب پورا سال ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے اور ہم یہ داڑھی بڑھا کے آگے آ جاتے ہیں, تو وہ آپ کو بتائیں گے یہ تو پروفیشنل کا کام ہوتا ہے. اللہ, جیسے آپ دیکھیں کوئی بھی کام کرنے والا ہے, وہ جب گھر جاتا ہے تو کپڑے چینج کرتا ہے, گھر چلا جاتا ہے, اپنی لائف ہوتی ہے, اور جب اس نے کام پہ آنا, کام والے کپڑے پائے تو آ گیا. صحیح. یہ تم نے کیا رمضان شریف کے لیے اپنے کام والی شکل بنائی تھی, آ گئے, اور پچھلے سارے مہینے آپ فارغ پڑے رہتے ہیں, لبادہ اوڑھ لیا, لبادہ اوڑھ لیا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ احساس ذمہ داری سمجھیں. اپنا جو تشخص اور تشکل اسلام نے تمہیں دیا ہے وہ آپ کا سدا بہار ہونا چاہیے. وہ نہ رمضانی ہونا چاہیے اور نہ ہی وہ ربیع الاول والا ہونا چاہیے, نہ ہی وہ محرموں والا کہ جو مہینہ آتا ہے کام والے کپڑے پہنے اور اپنا کام کریں. نہیں, آپ سدا بہار مسلمان ہونا چاہیے. اور پھر یہاں پر ان حضرات کو بھی, وہ آئمہ ہوں یا خطباء ہوں, جو اس چیز کو برداشت کرتے ہیں, آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. آپ کو مزاحمت کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے, مزاحمت بمانا مسئلہ سمجھانا چاہیے. اور جو لے کے آنے والے لوگ ہیں, وہ کمیٹی والے لوگ ہوں یا کوئی چودھری ہو, اس کو بھی چاہیے, آپ چودھری نہیں ہیں, دین مصطفیٰ کا مسئلہ اصل چودھری ہے, پہلے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ان تمام تر اصولوں پر بندہ پورا اترتا ہو تو پھر. اور ویسے بھی میں اس حافظ سے کہوں گا, آپ کو ضرورت ہی کیا ہے؟ پچھلے 11 مہینے کے لیے داڑھی چھوٹی کرنے سے آپ کو کیا مطلب کیا فائدہ ہوا؟ یا تو فضیلت بیان کر دے کہ ان 11 مہینوں میں داڑھی چھوٹی کرا کے آپ نے کیا لے لیا ہے. بلکہ رکھ کر ایک مہینہ عزت ہی پائی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ رکھنے کے بعد آپ کو اتنی عزت مل گئی کہ آپ مصلی پر کھڑے ہونے کے لائق ہو گئے. اللہ, تو اگر ہم آپ کو ایک ہی نقطہ بھی بتلایا ہے تو 11 مہینے میں آپ بھی کو فضیلت بیان کر دیں. تو اس واسطے یہ سمجھنا چاہیے اور نہیں ایسا عمل کرنا چاہیے. ایسے حفاظ کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور آئندہ سے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے, اور باقی سب کو بھی سمجھنا چاہیے. سبحان اللہ. شاہ صاحب, مجھے جلدی جلدی 2 سوالات آپ سے پوچھنے ہیں. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ یتیم العلم لوگ ایسے بھی اسکرین پر آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کی, جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کرکٹ, رمضان میں کرکٹ کھیلنا چاہیے, یہ تو کوئی خیر والا کام ہے, کوئی ثواب والا کام ہے. حالانکہ ہم نے بچپن سے یہ سنا تھا کہ بھائی رمضان کے مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں لمحات ضائع نہیں کرنے چاہیے. تو یہ رمضان میں جو کرکٹ لیگز ہوتی ہیں, اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے, رمضان میں اس قسم کی حرکت کرنے کا مقصد یہ کہ رمضان کو آپ نے اسی مہینے کی طرح سمجھا جیسے عام مہینے تھے, جبکہ قرآن کریم نے اس کے اہتمام کا انتظام کیا, حضور سید عالم نے اس کے اہتمام کا انتظام کیا. یعنی حصول تقویٰ کا مہینہ ہے, وہ قرآن کا مہینہ ہے. اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے, دوسرا عشرہ مغفرت ہے, تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. نفل کا اجر اس میں فرضوں کے برابر ہے, فرضوں کا اجر 70 فرضوں کے برابر ہے. یہ کوئی عام مہینہ ہے. اس عام مہینے کی طرح آپ نے ذہن بنایا اور آپ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے ایکٹیویٹیز آپ اس طرح کی بنا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بس مجھے چھٹکارا مل جائے.
بلکہ رمضان شریف صبر ہے، یعنی روزہ جو وہ صبر ہے. اس قسم کے حالات ملیں گے اور اس قسم کے بازاری لوگ آپ کو مشورہ بھی دیں گے، لیکن آپ نے ان چیزوں سے ہٹ کر اپنا وہ وقت عبادت ہی میں صرف کرنا ہے واہ واہ، اور قرآن ہی کے قریب صرف کرنا ہے. مانا کہ وہاں سے اپنے آپ کو کھینچ کر لانے میں آپ پر دقت ہوگی، مشقت ہوگی، تو اسی مشقت پر صبر کرنے کا نام روزہ ہے. صبح سے لے کر رات تک صرف کھانا پینا اور عمل تجویز سے رک جانا محض یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کے ساتھ ساتھ آپ نے بقیہ وقت جو رمضان کا چل رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مغرب کے بعد بھی تو رمضان ہی ہے نا، اور کے بعد بھی رمضان، یہ پوری رات بھی تو رمضان ہی ہے نا. تو جب یہ رمضان ہے تو رمضان کے ساتھ روزہ جڑا ہوا ہے اور روزے کے ساتھ تقوی جڑا ہوا ہے. تو لہٰذا عوامی روزے سے ہٹ کر آپ کو خواص کے روزے پر آنے کی ضرورت ہے اور اپنی حکمت عملی بنانے کی. وہ جو رات کا وقت آپ نے سارا یہاں پر زائد کر رہے ہیں، اور جو شخص یہ بات کر رہا ہے تو اس کو تو یہ کہنا چاہیے کہ رات کا وقت چاہیے کہ تم کسی مدرسے کو جوائن کرو، کہ حضور کی سیرت مبارکہ تم سیکھو، سرکار کی علیہ السلام کے صحابہ کے حوالے سے سیکھو، اہل بیت کے حوالے سے سیکھو، دین کے مضامین کو آپ سیکھو. جو رات کا وقت آپ وہاں پر صرف کر رہے ہو اس کو آپ تعلیم کے لیے خرچ کرو، کیونکہ یہ تمام کام اس کا کیا حاصل ہے؟ تو سال کے 11 مہینے بھی تم کرتے ہو، تو لہٰذا اس مہینے میں اگر یہ راتیں بھی اس کے حوالے کر دیا تو تم نے قرآن کو کون سا ٹائم دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جان چھڑانے کا مرحلہ تھا کہ میں اپنی کوئی ایسی اور ایکٹیویٹیز رکھوں تاکہ ٹائم صرف گین ہوتا رہے، ٹائم گزرتا رہے. لیکن اگر قرآن کے رمضان کو ہم نے ان تمام کرامات اور عزت حضور علیہ السلام کے ارشادات کے ساتھ اگر ہم نے سمجھا ہے تو پھر ہمارے نزدیک اس کی حقیقت اور ایک ایک لمحہ اس کا ایسے عمل کے کرنے سے ضائع ہو جائے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے کہ اس کے عمل کے ذریعے میں رب کا قرب حاصل کر سکوں. تو لہٰذا یہ چیزوں کا کسی طرح کا جواز دینا یہ یہیں پر نہیں رکے گا ملا جی، یہ آگے چل کر دن میں اور چیزوں کو بھی کھولے گا، کیونکہ ان چیزوں کی طرف اگر آپ اشارہ دیں گے تو یہ اشارہ یہیں پر نہیں رکے گا. یہ الگ بات ہے کہ لوگ آپ کی انہی فضول باتوں کی وجہ سے گفتگو سنتے ہیں، لیکن یہ گناہ کی طرف آگے دروازہ کھولنے کا سبب بن رہی ہے. یہ یہیں تک نہیں رکے گا، یہ آگے آگے دیگر معاملات کی طرف بڑھے گا. تو لہٰذا وہ چیزیں جو خرافات کی طرف بڑھانے کی دائی ہوتی ہے، شریعت مطالعہ وہ مجرم بننے پر حکم نہیں لگاتا، بلکہ جو جرم کی طرف لے جانے والے داعیات ہے وہی اس کا سد ذرائع کرتا ہے. تو یہ رمضان ہے، رمضان کے تقدس کو رمضان کی طرح ہی گزارنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کچھ احباب 5 روزہ تراویح 6 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد نا پھر تراویح نہیں پڑھتے سارا رمضان. پوچھا جائے کہ بھائی کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ بولے یار ہمارا قرآن مکمل ہو گیا نا، تو قرآن پاک مکمل تراویح میں سن لینا یہ ضروری ہے یا پورا رمضان سارا رمضان تراویح پڑھنا یہ ضروری ہے؟ تراویح کا تعلق 5 اور 10 دن سے نہیں ہے، تراویح کا تعلق رمضان سے ہے. صحیح. جب تک رمضان رہے گا آپ پر تراویح رہے گی. یہ آپ نے اپنے کاروبار کے لیے میں نے 5 روزہ پڑھ لیا ہے تو لہٰذا قرآن میں نے سن لیا، تو قرآن نماز میں مکمل سننا آپ پر ضروری نہیں تھا، تراویح پڑھنا آپ پر ضروری تھا. صحیح. کہ جس میں چاہے وہ علم تراہی سے کیوں نہ پڑھا دے، 10 آخری صورتوں سے کیوں نہ پڑھا، وہ 20 رکعات جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ شریعت مطہرہ نے آپ پر رکھی تھی. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے کسی صحیح العقیدہ شخص کے پیچھے مکمل جامع قرات کے پیچھے آپ نے 5 روزہ سنی، پورا قرآن آپ نے سن لیا، یہ کمال کی بات ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. لیکن یہ کہ وہ 5 روزہ سننے کے بعد اگر آپ کا وقت نہیں ہے تو کہیں 10 صورتوں کی جو نمازیں ہو رہی ہیں اور اس میں 10 رکعتوں میں 10 صورتیں، پھر 10 رکعت میں 10 صورتیں، 20 رکعت مکمل کر لی جاتی ہے، تو اس میں آپ شرکت کریں گے. اس لیے کہ تراویح کا تعلق جو ہے وہ ختم قرآن سے نہیں ہے، تراویح کا تعلق جو ہے وہ ختم رمضان سے ہے. یعنی جب رمضان ختم ہوگا تب تراویح ختم ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت یہاں مکمل ہوا. رحمت رمضان نشریات الحمدللہ یہ محبتوں کے سلسلے لے کر آپ کے سامنے آتی رہے گی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. محترم معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ، آپ نے اتنا وقت عطا فرمایا، اتنی کمال گفتگو فرمائی. آگے بھی ہم انشاءاللہ اکتساب فیض کرتے رہیں گے.